اس خیال میں الجھے ہو کہ ابھی بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے؟ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تب جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مقام ہے، کیونکہ موجود ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا بہت ہی مشکل لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ سب کچھ ختم ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ پکا کر لو تو اپنے اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم راستوں کی فکر کرو یا وسیلوں کا حساب رکھو، اللہ تو بس اتنا کہہ رہا ہے ایک بار مجھ سے مانگ لیا تو پھر اس کے ملنے کا پختہ یقین رکھو۔ تمہاری چاہت تم تک پہنچانے کی پلاننگ دنیا کے سب سے بڑے پلانر نے کی ہے، پھر تم کیوں پریشان ہو؟ بس ایک دفعہ اپنے اللہ کی بات مان کر دیکھو، بس ایک دفعہ اپنے اللہ پر توکل رکھ کر دیکھو، کیونکہ سب سے حیران کرنے والا معجزہ سب سے مایوسی والے لمحات میں ہی ہوتا ہے۔ جب دعاؤں اور چاہتوں کا محافظ تمہارے ساتھ ہے تو منزل کی فکر کیسی؟ اور اللہ کہتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق بھی ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا جب کوئی دینے والا نہیں ہے تو پھر تم کیوں بہک جاتے ہو؟ یہ لوگ جو تمہیں اللہ سے مانگنے سے ڈراتے ہیں، کیا یہ تمہاری چاہ دینے کی قوت رکھتے ہیں؟ یہ لوگ جو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ دعا دنیا کی وہ واحد چیز ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی، اور جانتے ہو کیوں مقرر نہیں کی؟ کیونکہ اللہ کی طاقتیں اور قدرتیں لے محدود ہیں، بے حساب ہیں۔ اس نے دعاؤں میں وہ پابندیاں نہیں رکھی اور کہہ دیا جو دل چاہے وہ مانگو۔ دینے والے نے جب مانگنے کی حدود ہی نہیں رکھی تو پھر تم کیوں دنیا کے ڈر سے اللہ سے رابطے توڑ دیتے ہو؟ آپ کی دعاؤں کے درمیان ہمیشہ ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب اللہ آپ کی مدد کے لیے اپنی خاص نشانیاں بھیجتا ہے، لیکن ہم اکثر ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے، صرف اس ڈر سے کہ اگر وہ ہمارے حق میں نہیں ہوئی تو۔ جب اللہ پر یقین کیا ہے تو یقین رکھو تمہاری مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی۔